بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 7th، آئی ایم یور ٹیچر مس حنا۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی 3rd ویو کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے، لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے پہلے کی طرح اب بھی آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھتے کے لیے آن لائن کلاسز کا جو انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی انگلش کی ٹیچر آپ کو آج انگلش کا 4th لیکچر دوں گی۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے اپنے لیسن نمبر 1 کا سیکنڈ پیراگراف کمپلیٹ کر لیا تھا اور 3rd پیراگراف ہاف کیا تھا۔ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھائی ہے اس کو اپنے رجسٹرز پر پریکٹس کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹس بھی کر لیا ہوگا۔ لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اوپن دا پیج نمبر 2، پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لیکچر 4 کہاں سے ہم پڑھیں گے اور کہاں تک پڑھیں گے۔ لیکچر 4 ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، او پیپل، اور اس پیج کی لاسٹ لائن تک گڈ ایکشنز تک، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ او پیپل، اللہ کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنز so as to be known to one another. Verily, in the sight of Allah, the most honored amongst you is one who is most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by pity and good actions. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ورڈز میننگ دیکھتے ہیں اور اس میں اپنا گرامر کا پورشن بھی ہم کور کریں گے۔ او پیپل، اے لوگو، اللہ کریٹڈ یو، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، فرام ون میل، ایک مرد سے، اینڈ فیمیل، اور ایک عورت سے۔ کریٹڈ بیٹے بنانا یہ ورب ہے، ورب آر دا ایکشن ورڈز جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتاتے ہیں۔ نیشنز، قومیں، یہ ناؤن ہے، نہیں اوپر والی لائن میں میل یہ ناؤن ہے، اینڈ فیمیل یہ بھی ناؤن ہے۔ اینڈ میڈ یو، اور تمہیں بنایا، میڈ بیٹے ورب ہے، انٹو ٹرائبس، قبیلوں میں، قبیلے بھی ناؤن ہیں، اینڈ نیشنز، اور قوموں میں بھی یہ بھی ناؤن ہے۔ سو ایز ٹو بی نون، تاکہ تم جان سکو، ٹو ون another، ایک دوسرے کو۔ او پیپل، اللہ کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنز سو ایز ٹو بی نون ٹو ون another۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ویریلی، حقیقت میں، ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نظر میں، سائٹ بیٹے نظر، ویریلی حقیقت میں، دا موسٹ آنرڈ، سب سے زیادہ عزت والا، موسٹ آنرڈ مطلب عزت والا، امنگسٹ یو، تمہارے درمیان، از ون، وہ ایک ہے، ہو از موسٹ گاڈ فیئرنگ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، مطلب جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے بیٹے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے برے اعمال سے بچ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے برے کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ Verily, in the sight of Allah, the most honored amongst you is one who is most God-fearing. حقیقت میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا تمہارے درمیان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ این عرب، ایک عربی، عرب کے رہنے والے لوگ، has no superiority، ان کو کوئی برتری نہیں ہے، over a non-عرب، جو عرب میں نہیں رہتے یعنی اجمی۔ superiority مطلب برتری، عرب مینس عربی یعنی عرب کے رہنے والے، نان عرب، عرب میں جو نہیں رہتے اجمی، nor does a non عرب، نہ ہی کسی اجمی کو، has any superiority، کوئی برتری ہے، over an عرب، کسی عربی پر۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے۔ Also, a white has no superiority over a black، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، nor a black has any superiority over white، اور نہ ہی کالے کو گورے پر۔ Expect why by pity، پرہیزگاری کے، pity بیٹے یہاں پر ایڈجیکٹیو ہے، خوبی ہے، اینڈ گڈ ایکشنز، گڈ بھی بیٹے ایڈجیکٹیو ہے جو ناؤن کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ بھی یہاں کو سوائے اچھے اعمال کے۔
Also, white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by pity and good actions. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری ہے سوائے تقوی اور نیک اعمال کے. اب ہم اس پوری لائن کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by pity and good actions. کوئی گورا کسی کالے پر کوئی برتری نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی کالا کسی گورے پر برتری رکھتا ہے سوائے تقوی اور نیک اعمال کے. اور شروع سے اس کی اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوگی یہاں سے این عرب ہیز، کوئی عربی کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا ہے، نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے. کوئی گورا کسی کالے پر کوئی برتری نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی کالا کسی گورے پر برتری رکھتا ہے سوائے تقوی اور نیک اعمال کے. بیٹے یہاں پر یہ میسیج جو اس سرمن میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس کا جو اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے صرف اس لیے کہ ان کی پہچان ہو سکے. مطلب کسی کے رنگ، کسی کی نسل، کسی کی ذات پات کچھ بھی ہے، اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ اللہ نے ہی تو ان کو قبیلوں میں بنایا ہے، اللہ نے ہی انہیں قومیں میں بنایا ہے. اللہ نے جس مرضی قوم میں اس انسان کو پیدا کیا ہو وہ تو اللہ نے کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. جو چیز اللہ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا مطلب اس انسان سے اس چیز کے لیے جواب دہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سپیریئر ہے، کون زیادہ اللہ کی نظر میں آنرڈ ہے، وہ ہے جو آنریبل ہے، وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اچھے اعمال کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذات پات، رنگ، نسل، قبیلے، فرقے، قومیں بنائی ہیں، یہ اس لیے بنائی ہیں کہ ہم پہچانے جا سکیں کہ عرب کے رہنے والے ہیں، یہ عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، یا یہ جو ہیں وہ حبشی ہیں کوئی، یا کوئی گورے ہیں. یہ سب صرف ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو قوموں میں. اس کا آپ کے اللہ کی نظر میں اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں. آپ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں، یا جس چیز کے لیے اللہ نے آپ سے جواب دہی کرنی ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں جن کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو آپ نے اس کی جواب دہی کرنی ہے، اچھے اعمال کی، کہ آپ نے لوگوں کو ہرٹ نہیں کیا. یہ تو حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھا اور بہترین مطلب انسان یا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوم رہے. یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا میسج یہ تھا کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوتی شکل کی وجہ سے، یا رنگ کی وجہ سے، یا نسل کی وجہ سے. صرف اچھے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اچھے ایکشنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن میں نے یہاں پر سلائڈ میں ایڈ کر دی ہے، جہاں پہ آپ کو لیکچر نمبر 4 نظر آ رہا ہے، اور جہاں پہ لیکچر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، مطلب جہاں پہ لیکچر 4 کلوز ہو رہا ہے، لیکچر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں تک. اس کو آپ اپنے نیٹ جو رجسٹرز ہم نے بنائے ہیں اس پہ آپ پریکٹس کریں گے. آج کے لیکچر میں بیٹے اگر آپ کسی ورڈ کا میننگ سمجھ نہیں آیا، کسی لائن کی ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آئی، کسی ورڈ کی پروننسیشن میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، فری ٹو آسک، میں آپ کی اس کی کیوری کو سالو کر دوں گی. لیکچر نمبر 5 میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پیراگراف نمبر 3 کو کمپلیٹ کریں گے، اور لیکچر 4 کا پیراگراف نمبر 4 کا سیکنڈ ہاف کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.